السلام علیکم دوستو، آج میں ایسے نامور شخصیت کے مزار پر آیا ہوا ہوں کہ جن کی خدمت اس ہندوستان میں بے شمار رہی ہے اور جن کی خدمت سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج میں انہی کی مزار پر آیا ہوا ہوں۔ حضرت کی اس ہندوستان میں بے شمار خدمات ہیں اور حضرت نے تقریباً ہر فن کے اندر کتاب لکھی ہے، چاہے وہ حدیث کے اندر ہو، اصول حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر، اصول تفسیر کے اندر ہو۔ حضرت کی ہر فن کے اندر بے شمار کتابیں ہیں، جن میں سے کچھ کتابیں نصاب کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو علم حدیث کے اندر بہت زیادہ مہارت عطا کی تھی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 1114 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 1176 ہجری کی ہے، اور انہوں نے ان سالوں کے اندر بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی جب ولادت ہوئی تو ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب کے خواب میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کے گھر میں ایک نیک صالح بچہ پیدا ہوگا، اور یہ اشارہ حضرت شاہ صاحب کی طرف تھا۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کو آپ کے والد ماجد نے مکتب کے اندر داخل کرا دیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن سے فراغت حاصل کی اور 15 سال کی عمر میں آپ نے ہندوستان میں رائج علوم سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس ہندوستان کے اندر بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے متعلق حضرت سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری محدود معلومات کے مطابق حضرت شاہ صاحب نے اس ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ تدریس حدیث کا سلسلہ شروع کیا، اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور اس کے بعد جو ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا، جو بے مثال اور بے نظیر ہے۔ تیسرا بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقویت الایمان لکھی، شاہ صاحب نے اس ہندوستان کے اندر خالص توحید پہ زور دیا، اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے ایک کتاب تقویت الایمان کے نام سے لکھی، جو خالص توحید کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بے شمار کارنامے ہیں جن کا احاطہ آپ تاریخ کی کتاب کو پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر شاہ صاحب کے پورے خاندان والوں کا مزار ہے، یعنی شاہ صاحب کا مزار، اور ان کے جو 4 نامور بیٹے ہیں، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی رحمہم اللہ، ان کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی اہلیہ اور ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب، اور اسی طریقے سے ان کی محترمہ کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب کی قبر ہے، شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور ان کے برابر میں یہ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب کی قبر ہے۔ اسی طریقے سے یہ ان کے بڑے بیٹے یعنی شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 1804 کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہ رفیع الدین صاحب جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کے لڑکے ہیں، یہ شاہ رفیع الدین صاحب کے لڑکے، یہ ان کی قبر ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ان کے اہلیہ محترمہ کی قبر ہے، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے پورے خاندان والوں کی قبر یہاں پر موجود ہے۔ یہ شاہ صاحب کے بیٹے شاہ رفیع الدین صاحب کی قبر ہے، جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں بے مثال اور بے نظیر کیا ہے۔ آپ ان کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کے ترجمے کو پڑھ کر کے ان کی علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کا مرتبہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ یہ بھی شاہ صاحب کے تیسرے لڑکے شاہ عبد القادر صاحب ہیں، ان کا بھی ترجمہ اردو کے اندر ہے۔ یہ شاہ عبد الغنی صاحب ہیں، یہ بھی شاہ صاحب کے چھوٹے لڑکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اہلیہ محترمہ کی قبر ہے، اور یہ ان کے والد ماجد یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب کی اہلیہ محترمہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہیں یہ علماء دیوبند کے بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے اندر کسی بھی عالم دین سے آپ حدیث پڑھتے ہیں تو جو حدیث کی سند کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان تک پہنچتا ہے، اس کے بعد جو ہمارے بڑے اکابر ہیں ان تک حدیث کی سند کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو بے شمار خدمات ہیں، اور یہاں پر اس کمرے کے اندر ان کے پورے خاندان والوں کی قبر موجود ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ شاہ صاحب اور ان کے جو 4 نامور بیٹے ہیں اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ان کی والدہ ماجدہ، اللہ تعالیٰ سب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اور ان کی بے شمار اور بے پایہ خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں کہ حضرت نے اس ہندوستان کے اندر دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے کے لیے بے شمار خدمات انجام دی ہیں، جو تاریخ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ یقیناً ان کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ان کے لیے کوئی دعائیہ جملہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اب آخر میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم ان کے مزار تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک شارٹ ویڈیو ڈالی تھی فیس بک میں، جن کو تقریباً 9 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ کومنٹ آ رہا تھا کہ ہم ان کے مزار تک، ان کی قبر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ بتا دیتا ہوں کہ آپ دہلی کے اندر آئیے اور دہلی گیٹ پر آئیے، وہاں پر آ کر کے آپ کسی رکشے والے سے یا کسی آدمی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مہدیان یہ کہاں پر پڑتا ہے۔ دہلی گیٹ کے پاس میں ہی ہے، 5 منٹ کا راستہ ہے۔ آپ مہدیان آ کر کے، چونکہ شاہ صاحب کے خاندان والوں کی قبر کافی اندر ہے اور مہدیان ایک جگہ ہے، وہاں پر عام لوگوں کی بھی قبریں موجود ہیں، تو ان کی قبر کافی اندر ہے۔ تو آپ وہاں مہدیان پہنچ کر کے آپ کسی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں شاہ صاحب کے مزار پر جانا ہے، تو کوئی بھی آپ کو راستہ بتا دے گا۔ چونکہ ان کی قبر کافی اندر ہے تو اس لیے وہاں پر آنا مشکل پڑ سکتا ہے اگر کوئی نیا آدمی اور پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو آپ وہاں کسی سے معلوم کر کے آپ یہاں تک ان کی قبر تک پہنچ سکتے ہیں۔